انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ آل عمران آیت 195، 196 اور 197 ان تین آیات کو آج ہم انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے۔ 195 آیت کا آخری حصہ، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، بس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور نکالے گئے اپنے گھروں سے، واوذوا فی سبیلی، اور میرے راستے میں تکلیف پہنچائے گئے، وقاتلوا، اور مارے گئے، اور قتال کیے گئے، لڑائی کیے گئے، وقتلوا، اور مارے گئے، لأکفرن، میں ضرور ہی دور کر دوں گا، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیاں، ولأدخلنہم، اور میں ضرور ہی داخل کروں گا ان کو، جنات، ایسے باغات میں، تجری جاری ہوتی ہیں، من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں، ثواب من عند اللہ، اللہ کے پاس سے ثواب ہے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس بہترین ثواب ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا، نہ دھوکے میں ڈال دے تجھ کو اے مخاطب پھرنا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، فی البلاد، شہروں میں، متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، ثم پھر مأواہم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آیات کریمہ جو آج ہمارے زیر مطالعہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں جو ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، جن لوگوں نے ہجرت کی اور ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا اور ان کو میری راہ میں تکلیف پہنچائی گئی، اور جنہوں نے جہاد کیا اور جو شہید کر دیے گئے، میں ضرور ان کے گناہ مٹا دوں گا، ان کو ضرور ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے دریا بہتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہے، اور اللہ کے پاس بہترین ثواب ہے۔ اور اے مخاطب، کافروں کا شہروں میں گھومنا پھرنا خوشحالی سے تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جو آج کا ہمارا لیسن ہے، یہ سرپرائزنگلی آج کے مسلمانوں کی حالت سے ریلیونٹ ہے، جب مسلمانوں کو پولیٹیکلی انٹرنیشنل لیول پر کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں، مسلمان بہت سے ممالک میں تکلیف پہنچائے جا رہے ہیں، اذیت دیے جا رہے ہیں، وقاتلوا وقتلوا، قتل کیے جا رہے ہیں اور مارے جا رہے ہیں، اور ان کو ان کے گھروں سے بے گھر کیا جا رہا ہے، ان کو اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، ان کی جینوسائیڈ کی جا رہی ہے۔ تو یہ چیز ہے، جب آپ دیکھتے ہیں تو جتنے بھی یہاں پہ اللہ نے تکلیفوں کا ذکر کیا نا، یہ تکلیفیں کوئی چھوٹی تکلیفیں نہیں ہیں میری پیاری بہنوں۔ بے گھر کر دیا جانا، ہوم لیس ریفیوجیز، جو کہ ریفیوجیز کیمپس میں رکھے جاتے ہیں، جن کو ہیلتھ کی کوئی فیسلٹیز نہیں، جن کو ایجوکیشن کی کوئی فیسلٹیز نہیں، ان کو ان کے گھر چھوڑنے پر، ان کو ان کے علاقے اور ان کے شہر چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ اس چیز کو ذرا فیل کریں نا، یہ چھوٹی سی بات ہے، ہوم لیس ہو جانا، اور یہ کہ وہ اپنے علاقوں کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں جانے پر مجبور کر دیے گئے کہ ان کے پولیٹیکل ریزنز تھیں، یا ان کے پاس ایک وہ وہاں پر اپنے ملک میں اپنے مذہب پہ عمل نہیں کر پائے۔ دنیا میں بہت سے اسی پلانٹ ارتھ پہ ابھی بھی ایسے بہت سے واقعات آپ ہو رہے ہیں جس میں مذہب کے نام پر ڈسکریمنیٹ کر کے مسلمانوں کو قتل کرنے کی سازش، یا مسلمانوں کو ان کے ملک سے نکالنے کی سازش کی گئی۔ ابھی جو فلسطین میں ہو رہا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، جو انڈیا میں اتنے عرصے تک یہ آرٹیکل 370 کو انہوں نے ریووک کر دیا، اور اس کے بعد جو مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا کہ کوئی پتہ نہیں کہ کون سا مسلمان کب پکڑ کے لے جایا جائے تفتیش کے نام پر، اور پھر وہ کہاں پہ رکھ دیا جائے۔ تو اللہ نے، چونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ بیچارے لوگ ہیں، اور یہ بیچارے، ان کے پاس تو کوئی اس طرح سے اتھارٹی ہے، نہ پاور ہے کہ وہ اپنی بات کسی کو سنوا سکیں۔ آپ نے انڈیا میں دیکھا ابھی ریسنٹلی، جب پچھلے سال کی بات ہے، کہ وہاں پر انٹرنیٹ کی سروسز معطل کر دی گئیں، وہاں پر انہوں نے ہر طرح سے مسلمانوں کو قابو کر لیا، وہاں پہ اپنی فوج کو بھیج دیا، وہاں پہ ان کو مکمل طور پر لاک ڈاؤن کر دیا، کوئی باہر نہیں نکل سکتا تھا، کوئی یونیورسٹیز میں نہیں جا سکتا تھا، کوئی کالجز میں نہیں جا سکتا تھا،
کسی اسکولس کو انہوں نے اسکولس کی بندش کر دی، ہاسپٹلس جو تھے وہ کلوز کر دیے، اور وہاں پر ایک مکمل طور پہ پہرا تھا، انٹرنیٹ سروسز کلوز تھیں، وہاں پر موبائل فون سروسز کلوز تھیں، وہاں پر یہ نشریات نہیں چل رہی، اور جو وہاں کے جو کی اسپیکرس ہیں، کی نوٹ ان کے جو اسپیکرس تھے، ان کی حریت پسند، ان کو انہوں نے پکڑ کر بند کر دیا، قید کر دیا، مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا، جینوسائڈ کی جا رہی تھی، مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی سازش تھی۔ اور ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے، مسلمانوں کو مارا، مسجد اقصیٰ پر حملے کیے جا رہے ہیں، نماز کے دوران مسلمانوں کے اوپر میزائل بامبس چلائے جا رہے ہیں، ان کے گھروں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ شام کے مسلمانوں کا آپ نے حال دیکھا کہ مسلمانوں کو ان کے لیے کوئی ان کا پورا جو شہر تھا، اٹ ہیز بیکم دا پیس آف ایشز، ربلز میں چینج ہو چکا ہے۔ وہاں پر کوئی کسی قسم کی آپ کہہ لیں کہ وہ شہر آباد شہر ہی نہیں لگتا۔ پھر جو برما کے مسلمانوں کے ساتھ ہوا، تو یہ چیزیں ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں تصویر کا ایک رخ دنیا کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ وہ لوگ جو کہ تکلیفیں پہنچائے جا رہے ہیں، جن کو ان کے گھروں سے بے گھر کیا جا رہا ہے، آپ سوچیں نا کہ آپ کے اپنے گھر سے تو ایسوسیشن کیا ہوگی، آپ کے اپنے شہر سے بڑی ایسوسیشن ہوتی ہے، آپ کے اپنے گلی محلے سے ایسوسیشن ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ مجھے اپنے تکیے کے بغیر نیند نہیں آتی، میں اپنے کپ کے بغیر چائے نہیں پیتا، میں اپنی چیئر کے بغیر بیٹھ کے کہیں پڑھتا نہیں، یہ کمرہ کا کارنر مجھے بہت پسند ہے۔ تو آپ جب گھر چھوڑ کر جاتے ہیں اور آپ کو چھوڑ کر جانے پر مجبور کر دیا جاتا ہے، ناٹ ود یور اون چوائس، بائی چوائس نہیں، بائی فورس آپ کو نکالا جاتا ہے، نکلو یہاں سے، تو اس وقت جب آپ کو جان کا بھی خطرہ ہو، آپ کو اپنے ایمان کا بھی خطرہ ہو، آپ کے پاس کوئی ٹریول ڈاکیومنٹس بھی نہ ہو، آپ کے پاس ایسا کچھ بھی نہ ہو جو کہ آپ کے لیے سیفٹی ہے، آپ اپنے سیفٹی وال، اپنے سیفٹی زون سے نکل گئے، آپ ذہنی طور پر بھی سٹریس میں ہیں، آپ کے پاس کوئی اس طرح سے، آپ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ ہی آپ کا کاروبار ہوتا ہے، وہاں پہ ہی آپ کی جاب ہوتی ہے، تو جب آپ کو کہا جائے یہاں سے نکل جاؤ، اٹ مینس دیٹ کہ آپ جاب لیس ہو گئے، آپ کے پاس کوئی سورس آف انکم بھی نہیں رہا۔ تو یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک سوچ جو منافقین تھے اس وقت کے، ان کے ذہن میں بھی تھی، اور آج کے دور کے مسلمانوں میں بھی ہے، کہ اپنا جو ہے الو سیدھا کریں اور اپنی سائٹ کو سیکیور کریں۔ کوئی ضرورت نہیں اتنا دین اور ایمان کے اوپر ہر طرح سے ہر قربانی دینے کی، کمپرومائز کرنے کی، بے وقوف ہیں وہ لوگ۔ اپنی سائٹ سیکیور کریں تاکہ آپ اپنے بینیفٹس کو لوز نہ کریں۔ تو یہی ایک سوچ تھی اس دور کے منافقین کی بھی، اور یہی سوچ ہے جس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تصویر کا ایک رخ تو تم لوگوں کو بہت اچھا نظر آ رہا ہے، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ مسلمانوں کو گھروں سے نکالا گیا، مسلمانوں کو اذیتیں دی گئیں، زبانی اذیتیں دی گئیں، مطلب اذا کا جو لفظ ہے نا، وہ ایسی اذیت کے لیے ہے جو کہ آپ کسی کو مارتے نہیں ہیں، لیکن آپ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ انسان کٹ کے رہ جاتا ہے۔ تو قتل کیے گئے، قتال کیے گئے، ان کو دیکھیں، یہ جو لڑائی کرنا ہے یا جنگ ہے، اس میں کیا چیزیں ہیں، اس میں کتنے اپریہنشنز ہیں، کتنے خطرے ہیں، بارود، بم، گولے، ہر وقت زندگی کا خوف، اور اگر آپ کو موت نہیں بھی تو بھی اتنی ٹراما کی کیفیت ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی آپ خوف محسوس کرتے ہیں، نیند نہیں آتی، آپ کو پریشانی کا عالم ہے، آپ بس ہر وقت خوف کی کیفیت میں رہتے ہیں، یہ جو لومنگ شیڈوز ہوتے ہیں آف ڈینجر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک بہت پریکیریس سچویشن سے مسلمانوں نے گزرے، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ زندگی دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس عالم میں اپنے شہر کو چھوڑ کر، مکہ کو چھوڑ کر مدینہ گئے تھے کہ آپ کی جان کے پیاسے تھے، آپ کے گھر کے گرد محاصرہ کیا گیا تھا، آپ کے گھر کے گرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ محاصرہ کر رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑے گا زندہ یا مردہ، اس کو نعوذ باللہ ہم اونٹوں کا انعام دیں گے۔ تو یہ چیزیں جب آپ نے دیکھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس بے سر و سامانی کے عالم میں گھر سے نکلے ہیں، تو کوئی ان کے پاس ایسا توشہ، کوئی کھانے کی چیز نہیں، حضرت ابوبکر کی فیملی نے ان کو سپورٹ کیا۔ تو جب آپ وہاں سے نکل کر مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو پھر جاسوس نے آ لیا آپ کو، اور وہ بتانے کے لیے، تو یہ آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھی ہے، کتنی مشکل نامساعد حالات، کیوں گزرے آپ؟ کیونکہ وہ ایک مقصد کو لے کر چل رہے تھے، وہ ایک کاز کے لیے کام کر رہے تھے، اپنی موومنٹ کو کسی حوالے سے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، ایون اف کہ اس کے لیے مسلمانوں کو جانوں کی قربانی دینی پڑے۔ تو اللہ نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے
جو بہت پتے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں آسانیوں کی دعا تو کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ کے مقصد کے حصول کے لیے آپ کی منزل ہی مشکل راستوں سے گزر کر آتی ہے، پھر آپ اپنی اس عظیم الشان منزل کی حصول کے لیے تڑپ کریں، نہ کہ آسان راستوں کی طرف، کیونکہ اس سے اگلی 2 آیات میں ایک سٹارک کانٹرڈکشن ہے کہ ایک طرف مسلمان تھے اور ہیں بھی ابھی بھی کہ ان کو مارا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے، ان کے فیتھ کی وجہ سے، ان کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کو باتیں سنائی جا رہی ہیں، ان کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، قتل کیے گئے، مارے گئے، باتیں سنائے گئے، گھروں سے نکالے گئے، ان کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، کتنے مشکل حالات ہوئے، لیکن تصویر کا دوسرا رخ تو آپ کی نظروں سے اوجھل ہے۔ اللہ ضرور ان کو باغات میں داخل کرے گا، جو یہ لام تاکید ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کی قربانیاں رائے گاہ چلی جائیں، ان کو اللہ ضرور باغات میں داخل کرے گا، ان کو ضرور ان کی قربانیوں کا صلہ ملے گا۔ یہ جو انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا، یہ جو عورتیں بیوہ ہوئیں، یہ جو بچے یتیم ہوئے، یہ وہ جو خاندان ٹوٹے، یہ جو عورتوں نے اپنی عزتوں کی حفاظت پہ کمپرومائز کیا، وہ جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتے تھے زبانوں سے، اپنے عمل سے، اپنے ایکشن سے۔ حضرت بلال حبشی کو دیکھ لیجئے، حضرت خباب کو دیکھ لیجئے، حضرت سمیہ کو دیکھ لیجئے، اسلام کے اولین ایام کے وہ مسلمان جن کو کہ کوئی مقام اور مرتبہ نہیں تھا، ان کی باتوں کو نہ کوئی وقت دی جاتی تھی اور نہ ہی وہ ان کو کسی حوالے سے کوئی تکلیف، ان کی کسی بات کو امپورٹنس دی جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود ہمارے لیے اللہ نے ایک بہت بڑا ایک سبق دیا کہ کچھ بھی تمہاری زندگی میں نامساعد آ جائے، انفیوریبل آ جائے، یہ مت سمجھ لینا کہ یہ اللہ کی رحمت کی، یہ اللہ کے عذاب کی دلیل ہے۔ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹنا، جبکہ اس کے برخلاف لا یغرنک تقلب الذین کفروا بالبلاد، دوسری طرف وہ کافر جن کے پاس ٹریول ڈاکیومنٹس ہیں، جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں، جو مختلف ملکوں میں پھرتے ہیں، جن کے پاس معیشت کی فراوانی ہے۔ ملکوں میں پھرنا جو ہے وہ کس چیز کی علامت ہے؟ سیاحت کرنا کس چیز کی علامت ہے؟ کہ وہ ایک انفلوئنشل ہے، ہائیلی انفلوئنشل ہیں، ان کے لیے راستے پر امن ہے، جبکہ مسلمانوں کے لیے راستے پر خطر ہیں۔ ان کے لیے ان ملکوں میں جانا آسان ہے کیونکہ ان کے پاس پیسے ہیں، وہ فائنینشلی سٹرونگ ہیں، ان کے پاس ٹریول ڈاکیومنٹس ہیں، ان کے پاس ویزاز کی فیسلٹیز ہیں، وہ بڑے بڑے ملکوں کی نیشنلٹیز ہیں ان کے پاس، وہ بہت ویل اسٹیبلشڈ ہیں، لیکن تصویر کا دوسرا رخ تو ابھی بھی تم لوگ کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ کیا ہے؟ متاع قلیل، ان کے لیے یہ تھوڑا سا فائدہ ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المہاد، اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ تو تصویر پوری ہو گئی یہاں پر 2 کمپیریزنز بھی ہو گئے، 2 کنٹراسٹس بھی ہو گئے، اور تصویر پوری ہوئی۔ لیکن جو دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں وہ اس تصویر کو پورا نہیں دیکھ سکتے جب تک وہ قرآن کو نہیں پڑھتے۔ قرآن نے تصویر پوری کر دی کہ جو پھر رہے ہیں دنیا میں، جن کے پاس انرجیز ہیں، جن کے پاس پاور ہے، جس کے پاس اتھارٹی ہے، جن کے پاس دنیا کی حکمرانی ہے، فرعون کو دیکھ لیجئے، ارم کو دیکھ لیجئے جو عماد میں رہتے تھے، ان قوموں کو دیکھ لیجئے جو اسلام سے پہلے برباد ہوئیں، ان کے پاس پاور تھی، اتھارٹی تھی، وہ ملکوں میں چلتے پھرتے تھے، مسلمانوں کو ٹکنے نہیں دیتے تھے۔ فرعون کو دیکھ لیجئے، مسلمانوں کے، موسیٰ کے اور بنی اسرائیل کے بچوں کو بزور طاقت لے کر مار دیتا تھا، ان کو غلام بناتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو زندگی گزرے گی ہی ایسے، یہ زندگی ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی پسند سے بٹن چینج کریں تو آپ کا چینل چینج ہو جائے۔ Sometimes you need to live in those unfavorable circumstances and there is no choice. کوئی سیکنڈ آپشن ہی نہیں ہوتا۔ یہ زندگی میں اللہ سے پناہ مانگا کریں، یہ حالات اللہ کے، کیونکہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، ربی جعل ھذا البلد آمنا، اللہ میرے شہر کو امن والا شہر بنا۔ یہ انکاؤنٹر کرنے کی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ ہماری دشمن سے مٹ بھیڑ ہو جائے، اور نہ ہی یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں کوئی اللہ سے صبر بھی نہیں مانگنا چاہیے۔ لیکن کوئی بھی نہیں نہ چاہتا انفیوریبل حالات سے گزرنا۔ کون چاہتا ہے؟ کون چاہتا ہے کہ اس کے اوپر جنگ مسلط کر دی جائے؟ کون چاہتا ہے کہ وہ اپنے گھروں سے نکال دیا جائے؟ کون چاہتا ہے کہ اس کو اذیت دی جائے؟ لیکن سمٹائمز آپ کو یہ چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، ہجرت کرنی پڑتی ہے۔ وہ ہجرت
اپنا شہر چھوڑنا پڑتا ہے. اگر شہر نہیں تو شعوری ہجرت بھی آپ کو اس کا ثواب دے گی کہ آپ کسی برائی کو چھوڑ کر کسی نیکی کے راستے کی طرف آ جائیں. یہ کرنا پڑے گا. تو جو آپ دیکھتے ہیں نا لوگوں کو، بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہیں، بڑے بڑے ایکٹر ہیں، بڑے بڑے ایکٹریسز ہیں، کافر ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے پاس بہت پیسہ ہے، دنیا بہت ہے، خوبصورت بڑے بڑے سے ان کے پاس گھر ہیں، بڑی بڑی سی ان کے پاس عمارتیں ہیں، ان کے پاس ایسا سوشل سٹیٹس ہے کہ وہ دنیا کی نظروں کو خیرہ کر سکتے ہیں. تو بھی ایک مومن اتنا ویژن رکھتا ہے کہ وہ اس دنیا سے پار بھی دیکھ سکتا ہے، کیونکہ ہمیں قرآن سکھاتی ہے یہ بات. ہمیں قرآن کے ذریعے، قرآن کی تعلیم ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ دنیا سے آگے دیکھنا سیکھو، انجام پہ نظر رکھو. جو گزر رہا ہے نا، سفر نہ دیکھو. تمہارا سفر ہو سکتا ہے کہ بہت مشکل ہو، تو اللہ نے بہت زیادہ چیزوں میں تمہیں آزمائش میں ڈالا ہو اور تم چاہ کر بھی اپنی زندگی کو تبدیل نہ کر سکتے ہو، آسانیاں پیدا نہ کر سکتے ہو، تو انجام بڑا خوبصورت ہے اس صبر کا. جبکہ دوسری طرف وہ شخص جو چل پھر رہا ہے شہروں میں، کسی کو جو مرضی کہہ رہا ہے، اس کی زندگی ایک بہت ہی آئیڈیل لائف ہے فرام ایوری اینگل. تو اگر وہ کافر ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا نہیں، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والا نہیں، اس کی زبان سے اچھی بات نہیں نکلتی، اللہ کو یاد نہیں کرتا، تو دھوکے میں نہ آنا. غرور اللہ نے قرآن میں بتایا ہمیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آ جانا. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالنے والا شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ دھوکہ ہے، یہ شہروں میں چلنا پھرنا، یہ آنا جانا، یہ بڑے بڑے ٹریولز، یہ سب کا سب دھوکہ ہے. اللہ نے فرمایا نیکی کے راستے پر اگر تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑیں، نیکی کے راستے کی موومنٹ کا پارٹ بننے کے لیے، کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے نا، تو اس وقت اسلام بہت زیادہ کمٹمنٹ ڈیمانڈ کرتا تھا. آج تو اسلام بہت آسان ہے نا، اپنے گھروں میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کو جو ہے آپ کی گھر میں مسجد کی آواز بھی آتی ہے، آپ اپنی مرضی سے کچھ سن سکتے ہیں، کچھ دیکھ سکتے ہیں. لیکن وہ دور ایک اسی خطے میں کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جن کو صرف اسلام کے نام کی وجہ سے بہت سی باتیں سننی پڑتی ہیں. آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر ایزیلی اپنے آپ کو حجاب میں کور کر لیتی ہیں، لیکن دنیا میں کہیں پہ ایسے بھی مسلمان ہیں جن کو اپنا حجاب کو مینٹین کرنے کی وجہ سے کورٹ میں جانا پڑتا ہے، ان کو یونیورسٹیز کی ایجوکیشن سے باہر نکالا گیا. یہ آن دی ریکارڈ پاتے ہیں، اسی پلانٹ ارتھ پر ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے تو جو ہمارا کرنے کا کام ہے، نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں اپنے اسلام پر عمل کرنے کے لیے اپرچونٹیز دی ہیں، اس کو ہم فور گرانٹیڈ نہ لیں. اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جب آپ کے کانوں میں اذان کی آواز پڑے اور آپ نماز کے لیے بغیر کسی تکلیف کے اور بغیر کسی خوف اور ڈر کے جا سکتے ہیں، آپ بغیر کسی خوف اور ڈر کے اپنے اسلامک ڈریس کوڈ کو مینٹین کر سکتے ہیں، حجاب لے سکتے ہیں، آپ کے بچے بغیر کسی ڈر اور خوف کے مسجد میں جا کر سپارہ پڑھ سکتے ہیں. یقین مانیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہم نے اس کو کبھی نعمت ہی نہیں سمجھانا. ہم قرآن کو پڑھ لیں، ہم قرآن کو اونچی آواز سے سن لیں، ہم اس کی تلاوت لگا لیں، ہم اپنے گھروں میں اونچی آواز میں، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہتا. یہ ایک نعمت ہے. ہمارا شہر پر امن ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. ہم اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کے راستے پر چلتے ہیں. اور دوسری طرف اللہ نے ہمیں یہ بات بتائی کہ جب بھی کسی چیز کی اپنی دیکھنی ہے، انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، تو اس کے ریزلٹ سے اس کو دیکھیے، نہ کہ اس کی سچویشن سے. ڈیسٹینیشن پہ پہلے فوکس کریں کہ اس سفر کی منزل کیا ہے. اگر تو منزل اعلیٰ ہے، سفر مشکل ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اگر سفر مشکل نہیں، منزل بھیانک ہے، تو پھر تو بیوقوفی ہے. یہ صرف سفر کی مزے کو ذہن میں رکھا جائے اور منزل کو نہ ذہن میں رکھا جائے. تو یہ 2 چیزیں ہیں جو سمجھنی ہیں. اللہ نے ہمیں یہ سمجھائی کہ کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. کوئی انسان بہت لگژری لائف اسپینڈ کر رہا ہے، ایکسیلنٹ اس کا لائف سٹائل ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے احکامات پر عامل نہیں تو وہ آپ کا رول ماڈل نہیں ہونا چاہیے. آپ اس کے لائف سٹائل کو فالو کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ پائیں.
یہ نہ سوچیں کہ اس کو یہ کیسے مل گیا، میں بھی یہ حاصل کروں گا۔ دوسری طرف اگر کوئی شخص ہے جس کو ایگزائل کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے، گھرایا جا رہا ہے ان کے، تو اگر وہ ایک نیکی کے راستے پر چل رہا ہے تو وہ شور جنت میں جائے گا، کیونکہ یہاں پہ اللہ نے کہا میں ان کو ضرور ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں۔ یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہے۔ ثواب کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ جو انہوں نے ایفرٹس پٹ کی نا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے دین کے لیے، وہ ایفرٹس کا جو ان کو لوٹ کر واپس آئے گا ثواب۔ اللہ کبھی بھی کسی کا ثواب نہیں رکھتا۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سلام علیکم۔